اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 31واں دن ہے اور آج ہم آخری دو لائنیں جو ہم نے شد کے قاعدے میں شروع کی تھیں، یعنی یہ لائن اور یہ لائن، اس کو پڑھیں گے اور آج اس صفحے کو مکمل کریں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ دیکھیں، الف زبر آ، لام زبر میم، لم، علم، یہ زبر یا، کاف پیش کو، یا کو، یا کو، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ہم، علم یکو، نون پیش توئے، نطف، فی زبر فا، نطفا، نطفا، تے دو زبر۔ اب یہ دیکھیں، کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہاں پر تے پر دو زبریں تھی اور آگے لام پر شد تھی۔ تو شد کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر پہلا لام جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی اس پر جزم ہے، جو کہ ہمیں ظاہراً نظر نہیں آ رہا، اور دوسرے لام پر زیر ہے جو نظر آ رہی۔ تو ہم نے تنوین کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز کو ختم کر دیا تھا اور لام کی آواز سامنے آئی تھی۔ نزاعتل پڑھا تھا، نزاعتل للشوا۔ اب یہاں پر بھی اسی طرح سے ہے کہ تے دو زبر ہے اور آگے میم ہے، تو ہم اس کا کس طرح سے اس کے سپیلنگ کریں گے، اس کے تلفظ کس طرح کریں گے، اس کے ہجے کس طرح کریں گے۔ تے دو زبر میم، اب تن کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی۔ لیکن میں نے کل بھی بتایا تھا، ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ نون کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آگے نون ہوتا اس میم کی جگہ، پھر نون کی ہی آواز آتی۔ تے دو زبر میم، تم، نطفتم، نطفتم۔ اب آگے ایک اور نئی اور مشکل لفظ ہے اس کے تلفظ کے اعتبار سے۔ میم پر اب زیر ہے اور اس کو ہم نون کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جزم ہے، لیکن نون کے ساتھ ساتھ اگلی میم جو ہے اس پر شد بھی ہے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس میم کی زیر کو نون کے ساتھ بھی ملائیں اور میم کے ساتھ بھی ملائیں، دونوں کے ساتھ ملانا ضروری ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ دو حرف جو ہوتے ہیں ان پر ایک ساتھ جزم نہیں آتی ہے، موسٹلی جزم نہیں آتی ہے، لیکن اس طرح سے جزم آ سکتی ہے، جیسے یہ جزم ہے، اور ایک جزم وہ ہے کہ جو اس شد والے لیٹر کے اندر ہے، یعنی پہلی میم جو ہے وہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے، اور جو دوسری میم ہے اس پر زبر ہے۔ تو اب ہم اس کو کیسے ملائیں گے، جوڑ کرتے ہوئے کیسے جوڑ کریں گے؟ تو اس کا جوڑ یوں ہوگا کہ میم زیر نون میم، میم زیر نون میم، دونوں کو بولیں گے، یعنی لیکن آواز کس کی آئے گی، نون کی آواز آئے گی یا میم کی آواز آئے گی؟ تو یہاں پر بھی نون کی آواز نہیں آئے گی، میم کی آواز آئے گی، یعنی من ما، میم زبر ما ہے نا، تو اس کو من ما نہیں پڑھیں گے، مم ما، میم زیر نون میم، میم، میم زبر ما، میم ما۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر یاد رکھیے کہ میم یا نون پر اگر شد ہو تو اس کو تھوڑا سا غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یعنی میم ما، مین، نون پر تو یا شد نہیں ہے، لیکن یہ ویسے ایک رول ہے، قرات کا طریقہ ہے، میم۔ اب نون پر زیر ہے اور یہ پر شد ہے، لیکن اس یہ پر بھی شد ہے اور اگلی یہ پر بھی شد ہے، تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، نون زیر یہ، نی، یہ دو زیر ین، اگر ہم اس کو جدا پڑھیں تو بنتا ہے مم منی ین، مم منی ین، مم منی ین، تو یہ کی آواز آئے گی تنوین کے ساتھ۔ لیکن اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ دو تنوینیں جو ہیں یہ اگلے یہ کے ساتھ ملنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر شد ہے، اور شد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو لیٹر ہیں کہ جو پہلا ساکن ہے اور دوسرے پر پیش ہے، اس کو ملائیں گے تو کیا آواز پیدا ہوگی؟ نون زیر یہ نی، یہ دو زیر ین ہے، منی ین، لیکن اب ہم اس کو منی ین علیحدہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم اس کو پڑھیں گے مم منی، نون زیر یہ نی، مم منی، اور آگے یہ دو زیر یہ دو زیر یہ، تو کیا بنتا ہے؟ ویسے یہ دو زیر بنتا ہے ین، لیکن یہ دو زیر یہ کیا بنتا ہے؟ اس کا کیا کس طرح سے ساؤنڈ آئے گا؟ تو اس میں یہ کا اور نون کا، یعنی جو تنوین والی نون ہے، یہ تھوڑی سی کریٹیکل بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہاں پر یہ کا، اس یہ کا اور
جو تنوین کی نون ہے اس کا ذائقہ یعنی اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ مکس کر کے بولا جائے گا، یعنی نون زیر یہ نی، یہ دو زیر یہ ییں، ممنی ییں، ممنی ییں۔ اب یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کی بھی آواز آ رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ نون کی بھی آواز آ رہی ہے، نہ پوری نون کی آواز ہونی چاہیے اور نہ ہی پوری یہ کی۔ مم منی یہ پیش میم یم، مم منی یم، نون کھڑی زبر نا، مم منی یمنا، مم منی یمنا۔ سین پیش بے صبح، ہے زبر الف حا، صبحا، نون زبر نا، صبحانا، رے زبر بے رب، بے زیر بی، ربی، کاف زبر کا، ربی کا، سبحان ربی کا، رے زبر بے رب، بے زیر لام، بل، ربل، سبحان ربی کا ربل، عین زیر زے، عز زے زبر زا، عزا، رب العزہ، تے زیر تی، رب العزتی، عین زبر میم ام، میم زبر الف ما، عما، یہ زبر یا، صاد زیر سی، یسی، فے پیشوا فو، یسیفو، نون زبر نا، یسیفون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ تو یہاں آج یہ صفحہ ہم نے مکمل کر دیا۔ صرف یہ جو ورڈ ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ دو زیر یہ میں جو ساؤنڈ پیدا ہونا ہے اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا تلفظ نون جیسا ہوگا اور تھوڑا سا یہ دونوں کی مکس آواز آئے گی۔ مم منی ین، مم منی ین بھی نہیں ہوگا اور من منی یج بھی نہیں ہوگا، دونوں کا جو ساؤنڈ مکس ہوگا۔ مم منی یمنا، مم منی یمنا۔ یہاں پر کیا تھا، یہاں پر تنوین تھی تو نون کا بالکل جو ہے وہ ساؤنڈ ختم ہو گیا تھا اور لام کا ہی ساؤنڈ تھا۔ اس لفظ میں بھی تنوین کا بالکل نون کا جو تھا وہ اس کا ساؤنڈ ختم ہو گیا تھا اور صرف میم کا ساؤنڈ سامنے آیا تھا، لیکن یہاں پر دونوں کا مکس ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہم تھوڑے مشکل الفاظ میں وارد ہو رہے ہیں تاکہ قرآن مجید ہم اب قریب سے پڑھنا شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو تیار کیجئے، ہم الفاظ جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے، موسٹلی قاعدے جو ہم نے پڑھ لی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔